مولا علی کی شان آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم میں حدیث، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے یا اللہ، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے، میرے مددگار بنے۔ نبی علیہ السلام کا مددگار دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، دین کے پوائنٹ آف ویو سے وہ مولا علی تھے، جس طرح کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ختم نبوت کی وجہ سے مولا علی نبی نہیں ہے، ادروائز اگر نبوت جاری ہوتی یا امتی نبی ہونا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے تو مولا علی کو مل جاتا۔ اب مجھے بتائیں اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، اسی طریقے سے چشتی رسول اللہ تھے، شاہی کوئی نہیں، ہاں تھانوی رسول اللہ تھے، شاہی کوئی نہیں، صادق رسول اللہ تھے، شاہی کوئی نہیں، ہاں شبلی رسول اللہ تھے، شاہی کوئی نہیں، اور معاویہ رسول اللہ بھی شاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ بھی کہیں گے کہ نہیں معاویہ رسول اللہ تو کوئی نہیں، ہاں لکھے ہے کتابیں سے۔ ہاں اور جو لوگ ان حوالوں کو اپنے اماموں کے ابن کثیر کے اور ابن جریر طبری کے ضعیف مانتے ہیں، پریکٹیکلی انہوں نے حضرت معاویہ کو معصوم ڈکلیئر کر کے گویا کہ رسول اللہ ہی مان لیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بلکہ الفاظ بڑے زبردست ہیں، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیاں اگائیں اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث لیٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ میں جتنے ریفرنسز پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے، تاکہ ایٹ لیسٹ اہل البیت کے حوالے سے ہمیں یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ ہم نے کسی خاص فرقے کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا۔ اہل البیت جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بلند ہیں، وہ سنیوں کے بھی ہیں، شیعہ کے بھی ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ہیں، الحمدللہ۔